بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بہت سے کمنٹس آئے ہیں جو ہماری مختلف ویڈیوز پہ اس کے کنٹینٹ پہ خواتین نے اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار. ثنا کہتی ہیں کہ اگر کوئی شوہر بار بار پیسے لے واپس نہ کرے، ذمہ داری کا نہ نبھائے اور بیوی کی مالی حالت بھی خراب کر دے تو یقیناً تشویش کی بات ہے. ایسے حالات میں مالی معاملات واضح رکھنا، بجٹ بنانا اور اپنی جائز ضروریات کے لیے کچھ بچت رکھنا دانشمندی ہو سکتی ہے. البتہ یہ کہنا کہ مرد کو سہارا دو تو وہ سر کا درد بن جاتا ہے، لا حول ولا قوت، درست نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مرد اپنی بیویوں کی قدر کرتے ہیں، ذمہ داری سے گھر چلاتے ہیں اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. میرے بچے بہت سے نہیں ہیں، 99% یہ کرتے ہیں. کوئی 1% ہے جو خواتین گھر میں شیئر کرتی ہیں. ویسے کماتی تو ساری ہیں، شیئر کوئی نہیں کرتی. اور یہ جو جملہ جس نے بھی کہا ہر مرد کو سہارا دو تو سر کا درد بن جاتا ہے، بہت ہی کوئی پتھیٹک قسم کی خاتون یا خاتونہ ہوگا جس نے یہ خواتین کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کو کسی معاملے میں سر پہ نہ چڑھایا جائے، نہ محبت کی جائے، نہ پیار، ان کو شیر کی آنکھ سے دیکھا جائے. میری دادی نے میری شادی کے موقع پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا پوتے گل یاد رکھیں، کڑی نو ہمیشہ کھوائیں سونے کا لقمہ تے دیکھی شیر دی اکھ نہ. اچھا آپ سوچیں وہ موقع نہیں تھا کہنے کا، اللہ جانے انہوں نے کس ٹون میں، کس دھیان میں تھیں، یا وہ سوچ کے آئی تھی کہ یہ تحفہ اس کو دینا ہے. تو انفیکٹ ہر لمحے یہ بیویوں کو آپ شیر کی آنکھ سے دیکھو گے تو بات بنے گی نہیں. اسی طور پہ آپ مردوں کو بہت ہی گھٹیا نگاہ سے دیکھو گے تو بھی بات نہیں بنے گی. زندگی مقابلے سے نہیں چلتی، توقعات سے، گلے شکوے سے بھی نہیں چلتی، تو دانشمندی سے چلتی ہے. فرا وہ کہتے ہیں واہ جی واہ سر، کیا زبردست ٹپس دی ہیں آپ نے. کاش یہ تمام باتیں 15-16 سال پہلے مجھے پتہ ہوتی تو میں اس شخص سے شادی نہ کرتی. لا حول ولا قوت. اب تو 4 بچے بھی ہو گئے مگر بدتمیزی اور بے عزتی کرنے سے باز نہیں آتا. اور اب اس کا یہ دائرہ مجھ سے نکل کر میرے گھر والوں تک بھی پہنچ گیا ہے. اولاد بھی اس کی لپیٹ میں آتی ہے. گھر جہنم بن چکا ہے، روح تک چھلنی ہو جاتی ہے. واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے. نہیں، اس سے واپسی کا رستہ تو ہے. آپ کے بچے اللہ نے 4 دیے ہیں، جو ہی بچے تھوڑا کمانے کے قابل ہوں تو ڈسٹنس کر لیجئے گا. بے عزتی کے ساتھ نہیں، بدتمیزی کے ساتھ نہیں. اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا، خود مختار پیدا کیا، عزت دی. آپ کی قبر الگ ہونی ہے، میاں کی قبر میں تھوڑی سونا جا کے. پوچھ بھی الگ ہونی ہے، تحفہ بھی الگ ملنا ہے، انعام بھی الگ ملنا. تو یہ میرے لیے بالکل ڈائجسٹ کرنے والی چیز نہیں ہے کہ جہنم میں رہنے کے لیے آپ عادی ہو جائیں. پلان کیجئے خود. عورت کو جیسے جیسے مالی خود مختاری ملتی ہے، اب تو بچے ہیں تو کوئی اپنا کام کریں. یعنی جن باتوں پہ بے عزتی ایسے لوگ کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں تمہارا وہ ہوں، کفیل ہوں. ایسے گھٹیا لوگ ہیں، کم ہیں پر ہیں، اور ان کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. اس کے لیے کبھی مناسب سمجھیں تو مجھ سے آپ اکیلے میں پرسنلی بات کر لیجئے گا. ہماری ٹیم کا نمبر ہے 0332746846. یہ ہمارا کونسلنگ کا نمبر ہے. تو شاید ہم کوئی آپ کے لیے اچھا رستہ نکال سکیں جس میں آپ. اچھا جی، سائرہ نے بڑی خراب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو نے 3.5 مرلے کا گھر مجھے گفٹ میں دیا. اچھا گھر ہے، ڈبل سٹوری ہے. ایک میں ہم رہتے ہیں، ایک جو فلور ہے وہ کرائے پہ دیا ہوا. وہ جب ہمارے گھر آتے ہیں میرے میاں کو جتا کے جاتے ہیں. ہر دفعہ پوچھتے ہیں کرایہ کتنا آ رہا ہے. مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے. میرے بچے یہ برا محسوس کرنا چاہیے، اور کبھی اپنے امی اور ابو کو یہ بتا دیجئے کہ ماں اور ابا اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں کہ جن ماں باپ نے تحفہ دینے کے بعد مسلسل جتانے کی کوشش کی یا جتایا. یہ گھٹیا پن ہے. مرد کو کسی دن غصہ آ جائے گا، سامان اپنا وہ اٹھائے گا اور آپ سے کہے گا میرے ساتھ آنا تو آؤ، ہم جا کے کسی
وہ کٹیا میں رہ لیتے ہیں, کسی چھوٹی رہ لیں گے جھونپڑی میں, اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں رہ لیں گے. لیکن یہ جو سوال ہے اریٹیٹنگ اور ڈسگریس کرنے والے, یہ کسی طور پہ ماں باپ کو زیب نہیں دیتے. یعنی اگر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے کرائے کی, کتنا ہوگا, 20, 30, 40, 50 ہزار کرایہ ہوگا, اتنے سے کا یہی ہوتا ہے, کیا کھانے کو دل کرتا ہے تو بیٹی کا ہے, آپ نے اس کو دے دیا ہوا ہے, گفٹ کیا یا اپنی جائیداد میں سے اس کے حصہ دیا, جو بھی آپ نے صورت کی. تحفہ دینے کے بعد واپس مانگنا, جتانا یا اس کا ذکر کرنا کم تر الفاظ میں بھی بہت ہی نامناسب اور گھٹیا عادت اور سوچ ہے. اس کو بالکل دبانا چاہیے, روکنا چاہیے اور اپنے آپ کو گریسفل ماں باپ کے طور پہ رکھنا چاہیے. اجازت دیجیے, السلام. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے, نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ اور نہ ہی اس میں سے ہم سجم سامنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں, رشتے ہوں, تعلقات ہوں, ایکسپیکٹیشن ہوں, اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا, ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں, تو ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں, یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں, اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں, آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے, اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ, آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر, ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں, تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان, سہل, خوشگوار اور بہت اچھا ہو. ممتاز ہربل فزیشین, ہجامہ, آکو پنکچر تھراپسٹ اور ڈائٹیشن نوشین ناز صاحبہ کی زیر نگرانی. الرازیہ ایسٹرن میڈیسن کلینک, ڈائٹو تھراپی, ہجامہ تھراپی, فائٹو تھراپی. ہماری خدمات: ہجامہ تھراپی, آکو پنکچر, PCO اور PCOD کی ٹریٹمنٹ اور ہر قسم کے درد اور ذہنی دباؤ کا علاج. خواتین کے جسمانی اور ذہنی مسائل, موٹاپا اور دبلے پن کا یقینی حل. کلینک وزٹ کریں یا آن لائن مشورہ لیں. صحت مند جسم سے خوشحال زندگی. الرازیہ ایسٹرن میڈیسن کلینک, ڈائٹو تھراپی, ہجامہ تھراپی اور فائٹو تھراپی. ڈرائی کپنگ, ویٹ کپنگ, فائر کپنگ کی شاندار خدمات ایک ہی چھت تلے. کال کریں اور اپوائنٹمنٹ لے کر تشریف لائیں. 0301 4059 355. ایڈریس 3 کلومیٹر ڈیفنس رائیونڈ روڈ, لاہور.